اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کے تیسرے باب مرفوع کی اقسام کے سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم فاعل کی تعریف پڑھیں گے۔ دیکھیں، تیسرا باب تھا مرفوع کی اقسام، سبق نمبر 2 ہے فاعل کی تعریف۔ جو گزشتہ سبق تھا، اس گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ بتایا تھا کہ مرفوع کی 8 اقسام ہیں۔ ان 8 اقسام کا تعارف ہم نے پڑھ لیا تھا، کون کون سی قسمیں ہیں۔ ان میں سے جو پہلی قسم تھی فاعل۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے صرف ایک بات پڑھنی ہے کہ فاعل کہتے کسے ہیں۔ دیکھیں ذرا، فصل الفاعل کل اسم قبلہ فعل او صفۃ اسند الیہ علی معنی انہ قام بہ لا وقع علیہ نحو قام زید وزید ضارب ابوہ امرا وما ضرب زید امرا۔ اور اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فاعل ہر ایسا اسم ہے کہ جس سے پہلے فعل ہو یا صیغہ صفت ہو، اسناد کی جائے اس فاعل کی طرف اس معنی پر کہ وہ فاعل اس فعل کے ساتھ قائم ہے، نہ کہ وہ فاعل اس فعل پر واقع ہو رہا ہے، جیسے قام زید اور زید ضارب ابوہ امرا اور ما ضرب زید امرا۔ یہ عبارت جو ہے نا، یہ تھوڑی سمجھنے والی ہے۔ ترجمہ میں نے کر دیا ہے، اب اس کی تھوڑی سی اب تشریح دیکھیں۔ سب سے پہلے بات جو یہاں پر کی گئی ہے وہ یہ ہے الفاعل کل اسم، فاعل ہر ایسا اسم ہے۔ آگے نا اس عبارت کے اندر نا ضمائر کافی ہیں، کوئی ضمیر کسی کی طرف لوٹ رہی ہے، کوئی ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے، تو ضمیروں کو کور کرنا بڑا ضروری ہے۔ ضمیروں کو آپ اچھے طریقے سے پکڑیں گے، پھر آپ کو عبارت کا مطلب صحیح طریقے سے سمجھ آئے گا۔ تو اب یہ دیکھیں ذرا، پہلے ہم ضمیروں کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ فاعل ہر ایسا اسم ہے قبلہ ہو، جس سے پہلے، اب اس میں ہو ضمیر ہے، اب یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس اسم کی طرف، ٹھیک ہے، کہ فاعل ہر ایسا اسم ہے کہ جس اسم سے پہلے کیا ہو، فعل ہو یا صیغہ صفت ہو، ٹھیک ہے۔ پہلے یعنی اسم بعد میں ہے اور اس اسم سے پہلے کیا ہے، یا فعل آ رہا ہے یا صیغہ صفت ہے۔ اب یہاں پہ صفت آ گیا، اب اس صفت کو تھوڑا سا سمجھ لیں، صفت کہتے کس کو ہیں۔ دیکھیں یہاں پر صفت سے مراد وہ ہے کہ جس کے اندر صفت والا معنی پایا جائے، وصفی معنی پایا جائے، اور یہ کچھ چیزیں ہیں، یہ ہوتا ہے اسم ہے، اس میں آ جاتا ہے، ایک آتا ہے اسم فاعل، اور اس کے بعد مفعول، اس کے بعد اسم تفضیل، اسم مفعول نہیں آئے گا اس کے اندر، ٹھیک ہے، اسم فاعل آ جائے گا اس کے اندر، اور اس کے اندر آ جائے گا صفت مشبہ، اور اس میں آ جائے گا اسم تفضیل، اور اس میں آ جائے گا مصدر۔ یہ کل 4 چیزیں ہیں جس کو یہاں سے صیغہ صفت کے نام سے تعبیر کر رہے ہیں، کہ اس سے پہلے یا تو آئے گا فعل آئے گا، یا پھر فعل نہیں آئے گا، صیغہ صفت آئے گا۔ صیغہ صفت یہ چیزیں ہیں، اسم فاعل ہوگا اور صفت مشبہ ہوگا، اسم تفضیل ہوگا، مصدر ہوگا، اسم مفعول بھی ہو سکتا ہے۔ اب ذرا اس کو دیکھیں ذرا، اسند الیہ، اگلی عبارت دیکھیں آپ، اسناد کی جائے اس کی طرف۔ اب اس کا کیا مطلب ہے، کس کی اسناد کی جائے، کس کی طرف کی جائے، یہ تھوڑا سمجھنا ہے۔ یہ جو اسندہ ہے یہ فعل مجہول ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اسندہ اسندہ باب فعال سے واحد مذکر غائب ماضی مجہول کا صیغہ ہے، اسندہ، اسناد کی جائے۔ اس میں جو ضمیر ہے، ہوا ضمیر، جو اس کا نائب فاعل ہے، وہ لوٹ رہی ہے اس کی طرف، فعل یا صفت کی طرف، یعنی اسناد کی جائے فعل کی یا اسناد کی جائے صیغہ صفت کی۔ جیسا کہ اب یہ والی بات آپ کو معلوم ہے کہ جو فعل ہے وہ عبارت کے اندر مسند بنتا ہے اور فاعل مسند الیہ بنتا ہے۔ تو مسند یعنی جس کی اسناد کی جاتی ہے، تو فعل کی اسناد کی جاتی ہے، اس لیے اس کو مسند کہا جاتا ہے۔ یہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ فعل اور صیغہ صفت وہ مسند ہوتا ہے، اس کی اسناد کی جاتی ہے، الیہ اس کی طرف کی جاتی ہے۔ کس کی طرف کی جاتی ہے، یہ لوٹ رہی ہے فاعل کی طرف، اس کی طرف، ٹھیک ہے، یعنی اس فعل یا صیغہ صفت کی اسناد کی جائے فاعل کی طرف۔ اب یہاں پر ایک اعتراض پیدا ہو سکتا ہے، یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ فعل مجہول کے اندر بھی تو اسناد کی جاتی ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں ضرب زید، اب ضرب فعل مجہول ہے اور ضرب کی اسناد کی جا رہی ہے زید کی طرف، لیکن زید اس کا فاعل نہیں بن رہا۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی جو ہم نے کہا نا کہ اسناد کی جائے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو بھی فعل آئے گا یا جو بھی صیغہ صفت آئے گی اس کی اسناد کی جائے گی تو وہ فاعل بن جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے، معنی یہ ہے، یہ بتا رہے ہیں علی معنی
اس کا معنی یہ ہے انہو قام بہ کہ اس فاعل کا قیام ہے اس فعل کے ساتھ، یعنی وہ فاعل فعل کے ساتھ مل کر اس کا قیام ہو رہا ہے۔ لا وقع علیہ یہ مطلب نہیں ہے کہ فاعل فعل کے اوپر واقع ہو رہا ہے، جیسے ضرب زید ہے مثال کے طور پہ، اب ضرب زید ہی آپ دیکھ لیں، جیسے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ضرب زید، یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ضرب زید میں جو زید ہے یہ ضربہ کے ساتھ مل کر اس کا قیام نہیں ہو رہا، بلکہ زید کا وقوع ہو رہا ہے، ضربہ کا وقوع ہو رہا ہے زید کے اوپر، جو مار ہے وہ زید کے اوپر واقع ہو رہی ہے۔ تو مطلب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ جو فعل ہے قامہ کے اندر جو ضمیر ہے نا ہوا ضمیر، یہ لوٹے گی اس فعل یا صیغہ صفت کی طرف، کہ وہ فعل یا صیغہ صفت اس فاعل کے ساتھ مل کر قائم ہو رہے ہیں، یہ مطلب ہے۔ جیسے ضرب زید میں مثال یہاں پہ انہوں نے دی ہے قام زید میں، اب یہ جو قامہ ہے اس قامہ کا قیام ہو رہا ہے زید کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور یہ تو مثال ہوگی فعل کی، آگے مثال ہے صیغہ صفت کی، بہرحال یہ ہم بعد میں چلتے ہیں۔ تو پہلے آپ اسی کو سمجھ لیں، انہو قام بہ کہ وہ فعل اس میں جو ہوا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے فعل کی طرف یا پھر صیغہ صفت کی طرف، کہ وہ فعل یا صیغہ صفت قائم ہو رہا ہے بہ اس فاعل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو یہ جو ضمیر ہے اس کے اندر یہ لوٹ رہی ہے اس کی طرف، فاعل کی طرف۔ لا وقع علیہ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فعل واقع ہو رہا ہے اس اسم کے اوپر، اس فاعل کے اوپر، یہ مطلب نہیں ہے۔ جیسا کہ ضرب زید میں یہ جو مار ہے یہ زید کو پڑ رہی ہے، ضرب زید میں ضربہ کا قیام زید کے ساتھ نہیں ہے بلکہ وقوع زید کے اوپر ہے، یہ والی بات ہو رہی ہے۔ لا وقع علیہ اس میں بھی ایسے ہی ہوگا کہ وقع کے اندر جو ضمیر ہے فعل یا صیغہ صفت کی طرف لوٹ رہی ہے، اور علیہ میں جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس فاعل کی طرف۔ اب آگے اس کی مثال دے رہے ہیں، جیسے قام زید میں، اب قامہ جو قیام ہے یہ زید کے ساتھ ہو رہا ہے، کھڑا ہونا جو ہو رہا ہے وہ زید کے ساتھ ہو رہا ہے، مطلب زید ہی کھڑا ہے، یہ نہیں ہے کہ زید کے اوپر قیام کا وقوع ہو رہا ہے۔ یہ تو مثال ہوگی فعل کی، اور آگے مثال دے رہے ہیں اس کی صیغہ صفت کی، زید ضارب ابوہ امرن زید اس کا باپ امر کو مارنے والا ہے۔ اب یہ جو امر، یہ جو ابوہ ہے، یہ جو ضارب ہے، ضارب میں جو مارنے کا معنی ہے اس کا قیام ہو رہا ہے ابو کے ساتھ، زید کے باپ کے ساتھ اس کا قیام ہو رہا ہے مارنے والے معنی کا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کو مار پڑ رہی ہے، مارنے کا وقوع باپ کے اوپر ہو رہا ہے، ایسا مطلب نہیں ہے، کیونکہ وقوع تو ہو رہا ہے امر کے اوپر۔ اس کے بعد آگے جو مثال دیا ما ضرب زید امرن، اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ فعل کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مثبت ہی ہو بلکہ فعل منفی بھی ہو سکتا ہے، جیسے ما ضرب زید امرن، یا جو فعل ہے یہاں پر آپ دیکھیں ما ضربہ کے اندر فعل مثبت نہیں ہے بلکہ کیا ہے وہ منفی ہے، لیکن یہاں پر بھی یہی بات کی جائے گی کہ ضربہ کا قیام زید کے ساتھ ہو رہا ہے، نہ کہ یہ کہ ضربہ کا وقوع زید کے اوپر ہو رہا ہے۔ تو یہ اس کا خلاصہ تھا۔ شروع میں نے یہ والی بات کہہ دی تھی کہ قامہ کے اندر میں نے کہا تھا کہ فاعل کا قیام ہو رہا ہو فعل کے ساتھ، اس کو تھوڑا سا آپ نے اس طریقے سے کر لینا، یہ تھوڑی سی غلطی ہوگی تھی کہ قامہ کا وقوع، یہ ہم نے نہیں کہنا کہ قامہ کے اندر فاعل کا وقوع فعل کے ساتھ نہیں ہو رہا، بلکہ ہم نے کہنا کہ قامہ اس فعل کا قیام فاعل کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہاں تک یہ فعل کی تھوڑی تعریف تھی۔ اس میں آپ نے چیز یہی سمجھنی ہے کہ جو اس میں ضمائر ہیں وہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے اور اس کا معنی کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں سمجھانے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔